بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس پنجم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کے لیے آپ کی معاشرتی علوم کی کتاب کا باب نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ باب نمبر 4 کا عنوان ہے تاریخ۔ تو سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس سبق کی مشقی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ جب سبق پڑھیں تو ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں۔ آپ کی مشق میں پہلے سوال دیا گیا ہے، دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اس حصے کا سوال نمبر 1 ہے، قدیم یونان کے 2 بڑے شہر کون سے تھے؟ دونوں شہر کیسے ایک دوسرے سے مختلف تھے؟ دوسرا سوال ہے، اولمپک کھیلوں کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ سوال نمبر 3 ہے، قدیم یونان اور روم میں لوگ کیسا لباس پہنتے تھے؟ اسی مشق میں آگے ایک اور سوال دیا گیا ہے، دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ اس حصے میں 2 سوال دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، رومی تعمیرات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 ہے، گندھارا کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا؟ جی، تو یہ تو تھے آپ کی مشق میں دیے گئے سوالات۔ اب ہم سبق کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تہذیبوں کا آغاز۔ انسانی زندگی جوں جوں اپنی منازل طے کرتی گئی، اس میں بتدریج نکھار آتا گیا۔ لوگ بہتر معیار زندگی اپنانے لگے اور یوں انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھا، رہن سہن کے نئے طریقوں کو اپنایا، معاشرے کا عمل وجود میں آیا، ریاستیں اور حکومتیں قائم ہوئیں اور انسانی تہذیب کا ایک نیا آغاز ہوا۔ سنِ عیسوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے زمانے کو سنِ عیسوی کہتے ہیں۔ قبل از مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو قبل از مسیح کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم 3 تہذیبوں کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سے پرانی یونانی تہذیب ہے، یونانی تہذیب، رومی تہذیب، گندھارا تہذیب۔ یونانی تہذیب 1600 قبل از مسیح سے 146 قبل از مسیح۔ یونانی تہذیب آج سے قریباً 4000 سال قبل بحیرہ روم کے کنارے پروان چڑھی۔ قدیم یونانی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیشتر علاقوں پر مشتمل تھا۔ یہ خطہ اپنے بلند و بالا پہاڑوں، عظیم سمندروں اور خوبصورت جزیروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ قدیم یونان کئی شہروں میں تقسیم تھا، جیسے ایتھنز، اسپارٹا، تھیبیز اور اولمپیا۔ ان شہروں کو اپنی حکومتیں، قوانین اور فوج تھی۔ ایتھنز اور اسپارٹا قدیم یونان کے 2 اہم شہر تھے۔ یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے۔ بعض اوقات یہ یونان کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے متحد بھی ہو جاتے تھے۔ ان دونوں شہری ریاستوں کی ثقافت بالکل مختلف تھی۔ اسپارٹا کے لوگ اپنا زیادہ تر وقت جنگ کرنے اور لڑنے کے طریقوں پر صرف کرتے تھے، جبکہ ایتھنز کے لوگ فنون لطیفہ یعنی آرٹس میں دلچسپی لیتے اور تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ چٹن۔ قدیم یونانیوں کا لباس چیٹن تھا۔ یہ کپڑے کا ایک مستطیل ٹکڑا ہوتا تھا جسے یونانی اپنے کندھے پر بروچ پن اور کمر پر بیلٹ کی مدد سے باندھ لیتے تھے۔ قدیم یونانی بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجتے تھے۔ وہ زیوس کو ان تمام دیوتاؤں اور دیویوں کا حکمران مانتے تھے۔ انہوں نے ہر شہر میں عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں جن کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص لوگ متعین تھے۔ یونانی اپنی بیشتر سرکاری عمارتوں اور مندروں میں ستونوں کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے تھیٹر تعمیر کر رکھے تھے جہاں ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ قدیم یونانی گھروں کے درمیان میں صحن بنا ہوتا تھا اور ان کے اطراف میں مختلف کمرے ہوتے تھے۔ کمروں میں روشن دان بنے ہوتے تھے۔ قدیم یونان میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی، ماہی گیری اور تجارت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ فوجی، عالم، سائنسدان اور فنکار تھے۔ معروف فلسفیوں اور دانشوروں سقراط، افلاطون اور ارسطو اور سکندر اعظم کا تعلق اسی یونانی تہذیب سے ہے۔ میراتھن۔ میراتھن کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ اس کا آغاز فیڈیپائڈس نامی ایک شخص نے کیا۔
اس نے اسپارٹا کا 150 میل لمبا فاصلہ دوڑ کر طے کیا تاکہ ایرانی فوج سے مدد حاصل کر سکے۔ اس کی وجہ سے یونانی یہ جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد اس نے فتح کا اعلان کرنے کے لیے پھر دوڑ لگا دی۔ اس نے میراتھن کے مقام سے ایتھنز کے مقام تک کا 25 میل لمبا فاصلہ بھی دوڑ کر طے کیا۔ یونانی اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یونان کے شہر ایتھنز میں ایکروپولس کے مقام پر واقع یہ عمارت قدیم یونانی ثقافت کی نمائندہ علامت ہے۔ اولمپک کھیل۔ دنیا میں اولمپک کھیل قدیم یونانیوں ہی نے متعارف کروائے۔ ان کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان کے شہر اولمپیا میں ہوا، اس لیے ان کو اولمپکس کا نام دیا گیا۔ ان کھیلوں میں میراتھن، کشتی اور باکسنگ وغیرہ شامل تھے۔ جدید اولمپکس کا آغاز بھی 1896 عیسوی میں یونان سے ہوا۔ آگے ہے رومی تہذیب۔ 753 قبل از مسیح سے 476 عیسوی تک رومی تہذیب دنیا کی وسیع اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اس تہذیب کا آغاز 753 قبل از مسیح روم سے ہوا، جو ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ روم اب یونان کے قریب موجودہ اٹلی میں واقع ایک شہر ہے۔ روم کی بنیاد اس کے پہلے بادشاہ رومولس نے رکھی تھی۔ رومیوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی۔ 146 قبل از مسیح میں انہوں نے یونان فتح کر لیا۔ 117 عیسوی تک انہوں نے بحیرہ روم کے ارد گرد کی تمام اراضی اور یورپ کے دیگر علاقوں یعنی انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ کولوسیوم۔ کولوسیوم روم میں قائم ایک بڑی تماشا گاہ تھی جس میں مختلف قسم کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ اس میں قریباً 50,000 لوگ سما سکتے تھے۔ لوگ آج بھی پوری دنیا سے کولوسیوم دیکھنے جاتے ہیں۔ قدیم روم ایک متنوع معاشرے پر مشتمل ملک تھا۔ مختلف گروہ اپنے اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ روحوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ان کی زبان لاطینی تھی۔ رومیوں نے رومن عادات کا نظام متعارف کروایا جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ رومن حروف تہجی کا اثر جدید دور کے انگریزی کے حروف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رومی ایک محنتی اور ذہین قوم تھی۔ وہ مختلف پیشوں سے منسلک تھے جن میں کاشتکاری، معماری، فوج، تجارت، کاریگری، وکالت، تدریس اور فنکاری شامل تھے۔ قدیم روم میں حکومت کا ایک باقاعدہ نظام موجود تھا۔ لوگ سرکاری نوکریاں بھی کرتے تھے۔ رومی اعلیٰ درجے کے انجینئر اور معمار تھے۔ انہوں نے اپنی تعمیرات میں محرابوں اور گنبدوں کو شامل کیا۔ انہوں نے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے پکے نالے بنائے۔ رومیوں نے بہت سی وسیع و عریض عمارتیں تعمیر کیں۔ ان میں تماشا گاہیں، غسل خانے، حمام اور کئی منزلہ رہائشی عمارات شامل تھیں۔ رومی تہذیب میں خاندان کا حاکم سب سے مرد ہوتا تھا۔ اس کے پاس خاندان کے ہر فرد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ٹیونک اور ٹوگا۔ ٹیونک قدیم روم کا ایک مخصوص لباس تھا۔ یہ سلی ہوئی 2 اونی چادروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ٹوگا ایک لمبی چادر ہوتی تھی جسے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتے تھے۔ یہ ہے گندھارا تہذیب۔ 600 قبل از مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک گندھارا ایک قدیم مملکت کا نام ہے۔ یہ خطہ موجودہ دور کے پشاور، درجہ سوات اور درجہ کابل یعنی افغانستان کی وادیوں پر مشتمل تھا۔ قدیم زمانے میں گندھارا ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین اہم تجارتی راستہ تھا۔ 522 سے 486 قبل از مسیح تک یہ خطہ ایرانیوں کے زیر اثر رہا۔ 327 قبل از مسیح میں یونانی جنگجو سکندر اعظم نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس پر ہندوستان کے موریہ خاندان کی حکومت رہی۔ چندر گپت موریہ اس دور کا معروف بادشاہ تھا۔ اس نے برصغیر پاک و ہند کے موجودہ علاقوں پر مشتمل پہلی مرکزی حکومت قائم کی۔ اس کے دور میں فنون اور دستکاریوں کو ترقی ملی۔ کانکنی، زراعت، تجارت، جہاز رانی، مواصلات اور محصول یعنی ٹیکس کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس دور میں نہری نظام بھی قائم ہوا۔ گندھارا تہذیب کے اہم شہر موجودہ پشاور اور ٹیکسلا ہیں۔
اس خطے پر ایرانیوں کی حکومت سے پہلے گندھارا میں ہندو مت نمایاں مذہب تھا۔ بعد میں بدھ مت کو سرکاری مذہب بنا دیا گیا۔ بدھ مت قریباً 1000 سال تک اس خطے میں پھیلتا رہا۔ اس کو پھیلانے میں موریہ سلطنت کے حکمران چندر گپت موریہ کے پوتے اشوکا نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے بدھوں کی خانقاہیں یعنی اسٹوپس بنوائیں۔ ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے۔ اس نے بدھ مت کے پیغامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کندہ کروائے۔ اس کے دور میں بدھ مت تبت، چین، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا۔ 5ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے والے خانہ بدوشوں نے گندھارا تباہ کر دیا۔ ان کو سفید ہونز یعنی وائٹ ہونز کہا جاتا ہے۔ گندھارا دنیا میں علم و فنون کی اہم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بدھ مت کا آغاز بھارت کے شہر بنارس سے ہوا۔ گوتم بدھ بدھ مت کے بانی تھے۔ وہ موجودہ نیپال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے قریباً 45 سال تک بدھ مت کی ترویج کی۔ وہ ایک فلسفی استاد اور مذہبی رہنما تھے۔ ان کے خیال میں دنیا اور دنیا کے بعد راحت حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ نیک اور پاک زندگی گزاریں، تمام جانداروں پر رحم کریں، کسی کو مت ستائیں۔ گندھارا آرٹ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ گندھارا کی تہذیب پر مختلف قومیں حکمران رہیں، اس لیے اس کے آرٹ میں یونانی، شامی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبوں کا اثر شامل ہے۔ گندھارا کے لوگ پتھروں اور ریت کی مدد سے بدھ مت کے بانی سدھارتھ گوتم بدھ کے مجسمے بناتے تھے۔ بدھا کی تصویروں کو وہ چٹانوں، عمارتوں اور اسٹوپا پر بھی تراشتے تھے۔ تخت بھائی اور مردان یعنی خیبر پختونخوا میں بدھ مت کے ایک مشہور اسٹوپا کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا آپ کا سبق تاریخ۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی حصے کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔